کے تشنے سنتی ہے۔ نہیں کہتا میرا اسلام اس بات کو کہ آپ بیوی کی کمائی پر پلیں، نہیں کہتا میرا اسلام کہ آپ بیوی کی کمائی پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی بہنوں کی زندگی گزروائیں۔ شادیاں نندوں کی ہوتی ہیں، ٹیٹوا بیوی کا دبایا جاتا ہے، جا لے کر آ تیری نند کی شادی ہے۔ اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے جناب کہ اس لڑکی کا جہیز اٹھا کر اس کی نندوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ سماج ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا، بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا، پردھان منتری ہم سے ناراض ہو گیا، چیف منسٹر ہم سے ناراض ہو گیا۔ کوئی ناراض نہیں ہوا ہم سے، ہمارا خدا ناراض ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو بھول دیا، ہم نے اپنے خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے کلام پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں انسان بناتا ہے، مومن کامل بناتا ہے۔ نہیں کہتا میرا کلام پاک کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کیا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے وہیں کھڑے کھڑے نکاح ہو جاتا تھا۔ کیا حکم ہے اسلام میں عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، نکاح کے لیے کہ اگر آپ کے مکان کے نیچے سے فجر کے وقت کوئی نوجوان جا رہا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹی ہو، اگر وہ نوجوان صحیح ہو تو اس سے نکاح کر دیجئے۔ کہاں کہتا ہے میرا کلام پاک کہ 20-20 لاکھ کے ہوٹل کریے، کروڑوں کروڑوں کی شادی کریے، ساری زندگی عیدی، بقرعیدی، تہواری، چھچک، یہ وہ دے دے کے آپ لڑکی کی منڈی سجائیے؟ کہاں کہتا ہے کلام پاک؟ یہ تو عائشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ عائشہ عارف کو آپ دیکھ پائے۔ پتہ نہیں کتنی عائشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لقمہ اجل بن جاتی ہوں گی ان جہیز کے بھیڑیوں کی وجہ سے۔ ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت؟ نہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت، ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں، ساسوں کے نام پہ، نندوں کے نام پہ۔ آپ دیکھیے جہیز کے لیے کتنی لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے۔ اوکھلا میں آئے دن لڑکیاں جلتی ہیں، مرتی ہیں، آئے دن جلتی مرتی ہیں۔ جلانے والے کون ہوتی ہے؟ وہی ماں جو ساس ہوتی ہے، وہی عورت جو نند ہوتی ہے، وہی دیورانیاں، وہی جٹھانیاں جو مٹی کا تیل ڈال کر اس پہ آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ کون سا مذہب ہے ہمارا؟ ہمارا کلام پاک یہ کہتا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، یہ تعلیم تھی ہماری۔ تو کون سی طرف ہم جا رہے ہیں، کون سی طرف اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں، کون سی طرف اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کے پاس پیسہ ہو، صاحب حیثیت ہو، لیکن کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے خود آپ نے ان لوگوں کو منہ لگایا کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کر کے، آپ نے سادگی چھوڑ دی، آپ نے شو آف چن لیا، آپ نے منڈیاں سجائیں، 20-20 ہزار 20-20 لاکھ کے دلہنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا، کیونکہ سب کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے ملکہ کا، وہ خواب دیکھتا ہے اس سوئٹزرلینڈ کی تجوری کا جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی، دلہن بن کر آئے گی، ساری زندگی ان کا پیٹ بھرے گی، ان کو بھر بھر کے لا کے جہیز دے گی، کبھی عیدی کے نام پہ لائے گی، کبھی بقرعیدی کے نام پہ لائے گی، بچہ وہ پیدا کرے گی، چھچک گھر سے آئے گا۔ کون سا اسلام کہتا ہے یہ عورت ہے؟ یارے یہ تو عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بہنوں جو تمہیں فری میں ملتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے، اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے، اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ 3 لفظ ہوتے ہیں نکاح کے، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، اور ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں آتا، کوئی سنڈے کوئی سیٹرڈے نہیں آتا۔ کیا کرتی ہے وہ؟ صبح شام تمہاری غلامی کرتی ہے، تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے، تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، اور اگر ورکنگ ہو تو جاب
بھی کرتی ہے اور پھر بھی تم سے جوتے پٹتی ہے. وہ جوتے ضروری نہیں کہ سچ مچ کے جوتے ہوں, لفظوں کے جوتے پٹتی ہے کہ تو کر کیا رہی ہے. تو کوئی اکلوتی عورت نہیں ہے جو تو جاب کرتی ہے. یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی کہ تو جاب کر لے. یعنی وہ عورت جو کما کر لا رہی ہے اس پہ بھی شوہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی. تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ وہ پیسہ شوہر لیتا ہے, اس کے بچے لیتے ہیں, سسرال والے لیتے ہیں. ایک عورت تیری ذمہ داری ادا کرتی ہے, آفس بھی دیکھتی ہے, گھر بھی دیکھتی ہے, لوگوں کو بھی دیکھتی ہے, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی. کون سا سماج ہے یہ؟ کون سے لوگ ہو تم؟ تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہ؟ صنف نازک کہتا ہے میرا خدا عورت کو, میرے رسول عورت کو کہ نازک ہوتی ہے عورت. تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ کہ اس کو مشین سمجھ لیتے ہو, یہ غلام بن جاتی ہے. صبح شام تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے, رات کو تمہاری خدمت کرتی ہے, اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے, جاب بھی کرتی ہے, گھر بھی دیکھتی ہے, اور اس کے باوجود وہ ساری زندگی ذلیل ہوتی ہے. کیوں؟ کیا یہ میرا اسلام تھا؟ کیا یہ میرے اسلام کی تعلیمات تھی؟ کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا؟ کون ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا؟ اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو, یہ سماج ذمہ دار ہے. جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی, کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے ہوئے خودکشی کر گئی. وہ ہنس رہی تھی, وہ اس لیے نہیں ہنس رہی تھی, وہ تمہارے پہ ہنس رہی تھی, وہ سماج پہ ہنس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں میں تمہاری بیٹی تھی, میں اس ملت کی امانت تھی, اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں. اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا. بے غیرت مسلمان نوجوانوں, کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کون سے مسلمان ہو تم لوگ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے شرمو, نکاح کا سوٹ بھی تم لڑکی والوں کا پہن کر آتے ہو. اتنے بڑے غلام, اور حکومت کرتے ہو اس ڈیڑھ پسلی عورت کے اوپر, اس بیوی کے اوپر, اس بیٹی کے اوپر جس کے ماں باپ بک جاتے ایک شادی کرنے میں, اور اس کے باوجود تمہاری غیرت نہیں جاگتی. کتنی عائشہ عارف خودکشی کریں گی, کتنی عائشہ عارف خودکشی کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں یہ؟ کیونکہ تم لوگ, ہمارے نوجوان لوگ سب بھول چکے. سب کو پتا ہے جب شادی ہوگی تو خزانہ چل کر آئے گا, قارون کا خزانہ چل کر آئے گا. ارے ایک شادی کا قرضہ اتارنے میں لڑکی والوں کے ہوا نکل جاتی ہے, قرض کے تلے تب جاتے ہیں. ایک بیٹی کی شادی کرتے, اگلی بیٹیوں کا انتظار کرتے کہ پہلا قرض ادا ہو جائے تب دوسری شادی کریں گے. کس طرح کے نوجوان ہو تم؟ ارے اللہ نے تمہیں نوجوان بنایا, اپنے قوت بازو پہ یقین تو کر کے دیکھو کہ ہر چیز تم سسرال پہ ڈیپینڈ ہو کر کیوں سوچتے ہو؟ جاب تمہیں وہ دلوائے, گھر تمہیں وہ دلوائے, گھر میں سامان تمہارے وہ بھروائے, بچہ تمہارا پیدا ہو, خرچہ وہاں سے اٹھے. کون سے نوجوان ہو تم؟ کون سی ملت کی امانت ہو میرے نوجوان, مسلمان نوجوانوں؟ اس طرح کے ہوتے, کائر ہو گئے ہو تم. آج ہی طے کر لیں اگر تمام مسلم نوجوان کہ جہیز نہیں لیں گے ہم سمپلی نکاح کریں گے, ہم صرف لڑکی دیکھیں گے, اس کا کردار دیکھیں گے. یقین مارو قسم خدا کی, کوئی ماں باپ تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے. نکاح کو عام کرو. ارے تمہاری وجہ سے زنا عام ہو گئے, لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, شادیوں کے لیے اتنا تام جھام کر دیا کہ اس سے زیادہ آسان لوگوں کو زنا لگتا ہے. زنا آسان ہو گیا, نکاح مشکل کر دیا. میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا اسلام کہتا ہے نکاح کو آسان کرو, زنا خود ختم ہو جائے گا. تم نے کیا کرا؟ تم نے نکاح کو مشکل ترین کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. ارے کر کے تو دیکھو کتنا سکون ہوتا ہے نکاح کے اندر. کر کے تو دیکھو سادگی میں, جب چار لوگوں کو اندر کہتا ہے نکاح کو آسان کرو, زنا خود ختم ہو جائے گا. تم نے کیا کرا؟ تم نے نکاح کو مشکل ترین کر دیا.